بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار، آگ سے نکالا جائے گا، یا اسے یخرج مضارع معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، آگ سے نکلے گا، دوزخ سے نکلے گا، من وہ شخص، قال جس نے کہا، لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں، وزن شعیرۃ من خیر، ایک جو کے برابر بلائی ہوئی، تو وہ جہنم کی آگ سے نکلے گا یا نکالا جائے گا۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکلے گا، یا یخرج من النار، اور جہنم سے نکالا جائے گا، من وہ شخص، قال جس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ، درحال کہ اس کے دل میں، وزن برۃ من خیر، گندم کے ایک دانے کے برابر بلائی ہوئی، ویخرج من النار، اور جہنم کی آگ سے نکلے گا، من وہ شخص، قال جس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ، وفی قلبہ، اور اس کے دل میں، وزن ذرۃ من خیر، ایک ذرے کے برابر بلائی ہوئی۔ ذرہ اس سے مراد وہ ہے جیسے کسی کمرے کے اندر روشن دان کے ذریعے سورج کی شعاعیں آتی ہیں، ان شعاؤں میں آپ کو اڑتے ہوئے کچھ ذرات نظر آتے ہیں، عربی میں اسے ذرہ کہتے ہیں، جس سے آگے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ سب سے چھوٹے پن کی انتہا ہے۔ اسی روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے خیر کی جگہ پر ایمان کا لفظ بھی مذکور ہے کہ اس کے دل میں جوں کے دانے کے برابر ایمان ہوا، یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہوا، یا ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا، تو ایسا شخص جہنم سے نکلے گا۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے۔ اگلی روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا من الیہود، کہ یہودیوں کا ایک آدمی، ایک یہودی، یہاں اس کا نام ذکر نہیں، دوسری جگہ اس کا نام کعب بن احبار، جسے کعب احبار کہتے ہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ایمان قبول کیا، ملک شام کے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا لہو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آیۃ فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، قرأ یقرأ، اس سے جمع مذکر مخاطب، اس آیت کو تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود، لو اگر، علینا ہم پر، معشر الیہود یعنی ہم یہودیوں پر، نزلت وہ آیت نازل ہوتی، لاتخذنا تو ضرور ہم بنا لیتے، اتخذ یتخذ کا معنی بنانا، تو ضرور ہم بنا لیتے، ذالک الیوم اس دن کو، عیدا عید، اگر ہمارے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہوتی جو تم پر نازل ہوئی ہے، تو جس دن نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، یعنی اپنے لیے بطور یادگار دن بنا لیتے۔ یہودیوں کے ہاں ان گنت عیدیں ہیں، انہیں تو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے اسے یادگار بنانے کے لیے، عید بنانے کے لیے، تو یہاں بھی انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی۔ قال، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایو آیہ، وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ قال، اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ والی آیت مبارکہ ہے، الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیت اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینن بطور دین کے۔ قال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلک اليوم، تو بڑا بے خبر ہے، اگر تمہیں اس بارے میں پتہ ہوتا کہ ہمارے ہاں یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی،
تو تم یہ بے جا قسم کا اعتراض یا بات مجھ پر نہ کرتے۔ قال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلك اليوم، عرفنا ہمیں معلوم ہے، ذلك اليوم وہ دن، یعنی جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہمیں وہ دن معلوم ہے، والمکان، والمکان الذی، اور وہ جگہ معلوم ہے، نزلت فیہ، جس میں یہ آیت اتری، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اندازہ کریں ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تو مسلمانوں کا اپنے قرآن سے لگاؤ کتنا تھا۔ اسی موقع پر جواب دیا کہ ہمیں تم اس آیت کے بارے میں نہ بتاؤ، ہم بخوبی اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں، کب نازل ہوئی اور کس جگہ پر نازل ہوئی۔ یہ والا شوق آج امت میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سارے شوقوں نے ہمیں ارد گرد سے گھیرا ڈال لیا ہے، ان کے سیلاب کے اندر ہم بہے جا رہے ہیں، ان کی دلدل کے اندر گھسے اور پھنسے جا رہے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جس کا شوق ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہے قرآن۔ قرآن سے وابستگی، قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ، قرآن پر فخر، یہ ہم میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں معلوم ہے وہ دن، والمکان الذی، اور وہ جگہ، نزلت فیہ، جس میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی جگہ تھی؟ وَهُوَ قَائِمٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، بعرفہ، عرفہ کے میدان میں۔ بتا دیا کہ یہ آیت مبارکہ عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، یوم جمعۃ، جمعہ کے دن، اس دن بھی جمعہ کا تھا۔ یہ آپ کی زندگی اور حیات مبارکہ کا آخری حجۃ الوداع تھا کہ نویں ذوالحج تھی، عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ بہت بڑی نعمت ہے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کی ہے کہ اب دین ہمارا مکمل ہے، ہمیں کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں، کسی اور شریعت کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی شریعت ہے اور ایک ہی نبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی شریعت مطہرہ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن تو ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ، یہ ہفتے کے دنوں میں عید ہے، خوشی کا دن ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور دوسرا یوم عرفہ، نویں ذوالحج، یہ سال کے دنوں کا سردار ہے۔ اب جمعے کے دن کو عید اس اعتبار سے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اور عرفہ کو جو عید کہا گیا کیونکہ اس کے بعد اگلے دن عید کا دن ہے، اسی مناسبت سے اس کو بھی عید کہہ دیا گیا۔ یہ اس کو عید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ اس روز اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں ایمان والوں کے اوپر برستی ہیں، شیطان چیختا چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی رحمتوں اور مغفرتوں کی وجہ سے، اور ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اس مناسبت سے اسے بھی عید کا دن کہا گیا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رجلا من الیہود قال، ایک یہودی نے کہا، لہو، ان کے لیے، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، تقرؤونہا، جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود، اگر ہم یہودیوں کی جماعت کے اوپر نازل ہوتی، نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے۔ قال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایو آیہ، وہ کون سی آیت ہے؟ قال، اس یہودی نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ قال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد عرفنا ذلک اليوم، ہمیں معلوم ہے وہ دن، والمکان الذی، اور وہ جگہ، نزلت فیہ، جس میں یہ آیت اتری، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةٍ، وہ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن۔ اللہ ہمیں قرآن کی اور دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔